بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 557، قبروں سے نکلنے کا خوفناک منظر۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کے ضمن میں گزارش کرتا ہوں کہ قیامت کے متعدد مواقع ہوں گے۔ ان میں سے ایک موقع مردوں کا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ جب ارواح اجسام میں دوبارہ آئیں گے تو انتہائی خوفناک منظر ہوگا۔ لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت سوال و جواب نہیں ہوگا، یعنی قبروں سے فوراً نکلنے کے بعد پرستش اس لیے نہیں کی ہوگی کہ لوگ ڈر اور بدحواسی کے عالم میں ہوں گے۔ مومنوں اور منافقوں کا حال۔ مومنوں کے جسموں پر ایسا نور ہوگا جو ان کے سامنے کے حصے کو بھی روشن کرتا ہوگا اور داہنی طرف کے حصے کو بھی، جس کے جیسے اعمال ویسی ہی اس کی روشنی۔ جب عرصہ محشر سے جنت کو چلیں گے تو ان کا راستہ بالکل روشن ہوگا۔ داہنی طرف صرف اس لیے کہا گیا کہ جب سامنے بھی روشنی ہوگی اور داہنی طرف بھی، تو بائیں حصہ خود بخود روشن رہے گا۔ اب رہے منافق، تو عرصہ محشر میں ان کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہوگی، راستہ چلنا ان کو دشوار ہوگا۔ وہ مومنوں سے کہیں گے، بھائیو ذرا اپنا رخ ہماری طرف کر لو تاکہ کچھ روشنی ہمیں بھی مل جائے۔ وہ جواب میں کہیں گے، پیچھے ہٹو، کہیں اور تلاش کرو، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ دنیا کی طرف پلٹ کر کیوں نہیں جاتے، وہاں سے نور لے کر آؤ، یعنی دنیا میں تم نے بے خبری میں زندگی بسر کی، اب یہاں تمہیں نور کہاں ملے گا۔ ان منافقوں، کافروں اور مشرکوں کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر خدا کی رحمت ہوگی، جنت کی بہاریں ہوں گی، اور باہر کی طرف عذاب خدا ہوگا جو دوزخیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہوگا۔ باب جنت کے دربان ان دوزخیوں سے یہ مذاق کریں گے کہ دروازہ کھول کر دیں گے۔ جب یہ عذاب خدا کے گرفتار دوڑتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے تو وہ اسے بند کر دیں گے اور یہ ناکام لوٹیں گے۔ کئی بار ایسا ہی ہوگا۔ باہر والے دوزخی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، کیوں بھائیو، کیا تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے نہ تھے؟ یہاں آ کر ایسے بے مروت بن گئے؟ وہ کہیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ضرور ایسا ہی تھا، لیکن تم نے اپنے پیروں میں آپ کلاڑی ماری، بدکاریاں کرتے رہے اور خوش رہے۔ آج کے دن کا خیال ہی تمہارے دل میں نہ آیا؟ تمہیں تو یہ فکر تھی کہ ہم ایمان والے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو تمہارے گھروں میں گھی کے چراغ جلیں گے۔ تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیے، شیطانی جال میں پھنسے رہے، اب اس کی سزا بھگتو، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ حیرت کا مقام۔ جناب محقق تبریزی تفسیر مجموع البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ تو حیرت اور تعجب و پریشانی کا مقام ہوگا، پھر کسی کو ہوش و حواس بھی نہ ہوگا، اس لیے فوری طور پر سوال و جواب نہ ہوگا۔ نیک اور صالح مومنین کے علاوہ باقی سب پریشان ہوں گے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ یہ روز قیامت کے خوف سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ نمل آیہ نمبر 89۔ اور کافروں اور گناہ گاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ قلم آیت نمبر 43، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، رسوائی ان پر چھائی ہوگی۔ جو لوگ 40 سال تک عذاب برداشت کریں، آپ خود ہی بتائیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ خدا نخواستہ 2 منٹ کے لیے زلزلہ آ جائے تو ہم سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو نہ جانے اس وقت ہم کیا کریں گے جب زمین و آسمان مسلسل لرز رہے ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، گھبراہٹ میں لوگ متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں احوال قیامت میں آسمان اور پہاڑ ہر ایک کے مختلف مقامات پر مختلف کیفیات وارد ہوئی ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں یکے بعد دیگرے جو صورتیں رونما ہوں گی وہ ہیں، جن میں سے کبھی کسی صورت کو بیان کر دیا گیا اور کبھی کسی صورت کو۔ ان میں ترتیب قائم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ دھنکے ہوئے رنگ برنگ اون کی طرح ہوں گے، چونکہ خود پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں۔ یہاں دھنکے ہوئے کی صفت لفظ لمحن کے اندر مضمر ہے، اور دوسری جگہ لمحن کے لفظ کے معنی سے اس صفت کو نکال کر الگ سے اس کا وصف قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ تو ہے کہ وہ مثل حبہ منشورہ ہو جائیں گے، یعنی وہ بے حقیقت طرح کے ذرے جو روشن دان وغیرہ سے جب دھوپ آ رہی ہو نظر آتے ہیں۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ وہ غائبانہ انہیں بھول گئے ہیں، ان کا خیال نہیں آتا، بلکہ وہ ان کے سامنے ہیں اور فرشتے انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارا جگری دوست ہے۔
مگر نفسہ نفسی کا عالم وہ ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو نہ پوچھتا ہوگا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے۔ تو جیسا ہر جگہ پر قرآن مجید میں اہل دوزخ کے اوصاف میں حقوق الناس کی عدم ادائیگی کو اہمیت دی گئی ہے، وہ یہاں بھی ہے کہ وہ آگ انہیں اپنی طرف بلا رہی ہوگی جو پیسے بچا بچا کر رکھیں اور خیر و خیرات میں بخل سے کام لیں۔ عظمت الہی کی احبت ہم سب کے لیے ضروری کہ خداوند کریم کی عظمت کا احساس و ادراک کریں، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اس کی عظمت و جلال پر یقین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈریں تو صرف اسی سے ڈریں، سر جھکائیں تو صرف اسی کے سامنے سر جھکائیں۔ قیامت کے روز جب لوگ ایک مقام پر اکٹھے کیے جائیں گے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ خوفزدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن آیہ نمبر 18، جبکہ لوگوں کے دل گھٹ گھٹ کے خوف کے مارے منہ کو آ جائیں گے۔ قیامت کا دن معمولی دن نہ ہوگا، خدا اس کی سختی سے ہر بندہ مومن کو بچا لے۔ لوگوں کے اضطراب کی یہ صورت ہوگی کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہوگا کہ کیا کریں۔ وہاں نہ کوئی کسی کا دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، دنیا کے سارے رشتے، تمام تعلقات قطع ہو جائیں گے۔ جن بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے پیروں اور مرشدوں کی سفارش کی امید تھی، وہ خود بے بسی کے عالم میں کھڑے تھر تھرا رہے ہوں گے۔ وزدیدہ نظر نگاہوں سے، برے خیالات سے اگر کسی کو دیکھا ہوگا یا دل میں کسی برے خیال کو بسایا ہوگا، وہ سب سامنے موجود ہوگا۔ بھلا اللہ کے سامنے کون سی بات چھپنے والی ہوگی؟ خدا کے سوا جن بتوں کو، جنات کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے رہے تھے، اب وہ کہیں ڈھونڈے نظر نہ آئیں گے، اور اگر مل بھی جائیں گے تو صاف انکار کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کب ان سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، ہم ان کی کیا مدد کریں جبکہ ہم خود ہی محتاج امداد ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 108، اور آوازیں اس دن خدا کے سامنے اس طرح بیٹھ جائیں گی کہ گھنگھناہٹ کے سوا کچھ اور نہ سنیں گے۔ ابھی موقف حساب نہیں آیا، ابھی نامہ اعمال نہیں کھولا گیا، ابھی میزان حاضر نہیں کیا گیا، لیکن جب یہ ہوگا تو ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر آیہ نمبر 92-93، اے رسول تمہارے پروردگار کی اپنی قسم، ہم ان سے جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ ضرور باز پرس کریں گے، ہم نیک بد حضور کو سمجھائیں گے۔ علامہ تبریزی کے بقول کہ موقف اول پر گناہوں کی بابت پوچھ گچھ نہ ہوگی، اس کی وجہ یہ کہ وہاں سے یہ استفہامی سوال نہ ہوگا بلکہ توبیخی طور پر سوال کیا جائے گا۔ سوال تو اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے، کہاں تھا اور کہاں جانا ہے اور یہ کیا کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ موقف اول میں استفہامی سوال نہ ہوگا، خدا تو سب کچھ جانتا ہے، پھر اس کے مقرر کردہ ملائکہ سب کچھ تو لکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کا ایسا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے کہ جس کا وہ انکار بھی نہ کر سکے گا۔ قیامت کے دن ہر چیز واضح نظر آئے گی۔ مجرموں اور گناہگاروں کے چہرے بھی ان کے گناہگار ہونے کی گواہی دیں گے۔ اس کے بارے میں ہم اگلی آیت میں وضاحت کریں گے۔ روایت کے مطابق کہ انسان کے اعمال و کردار اس کے اعضاء سے ظاہر ہوں گے، خواہ وہ گناہ ہوگا یا ثواب۔ مثلاً وضو کا نور معلوم ہوگا، غسل کا نور نمایاں طور پر نظر آئے گا، ولایت کا نور پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہوگا۔ جو شخص بھی کسی دوسرے کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیک شخص ہے، یہ بدکار۔ کرامن کاتبین، اصول کافی میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ بندہ جس وقت کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سانس سے بہت سی خوشبودار ہوا نکلتی ہے۔ اس وقت دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے سے کہتا ہے کہ ٹھہرو، اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور جب وہ اسے عمل میں بھی لے آتا ہے تو اسی کی زبان قلم کا کام دیتی ہے اور اس کا لعاب دہن روشنائی کا کام دیتا ہے، اور دائیں طرف والا اس کے نامہ اعمال میں اسے لکھ لیتا ہے۔ اور جب کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سانس سے بدبودار ہوا نکلتی ہے۔ اس وقت بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اب ٹھہر جائیے، کس نے بدی کا ارادہ کیا، اور جب اسے کر گزرتا ہے تو اس کا لعاب دہن روشنائی کا کام دیتا ہے اور اسی کی زبان قلم کا، اور بائیں طرف والا اس جرم کو اس کے نام لکھ دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کو کاتبین کو کرامن اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ نیکی لکھتے ہیں تو اسے لے کر آسمان پر جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتے ہیں، خود اس کے گواہ بنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تیرے فلاں بندے نے عمل نیک اس طرح اور اس طرح ادا کیا، اور جب اس بندے کی بدی لکھتے تو اسے نہایت مفہوم اور محزون حالت میں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے؟ تو یہ عرض کرتے ہیں بار الہ تو خود ستار ہے اور تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دوسروں کے عیب چھپاؤ، بس تو بھی ان کے عیوب پر پردہ ڈال، تو عالم الغیوب ہے، تجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام کرامن کاتبین رکھا گیا۔ احتجاج تبریسی میں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے پر دو فرشتے مقرر فرمائے کہ اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھیں، حالانکہ خدا تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کو خود جانتا ہے۔ فرمایا اس کا سبب یہ کہ خدا نے فرشتوں سے خدمت لی ہے اور ان کو اپنی مخلوق کا گواہ قرار دیا ہے، تاکہ بندے یہ خیال کر کے کہ خدائی جاسوس ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرما برداری کے کام پابندی سے بجا لائیں اور نافرمانی کے کاموں سے بہت کچھ رکے رہیں، اور بہت سے بندے ایسے ہیں کہ کسی بدی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان فرشتوں کی موجودگی میں وہ مرتبہ ان فرشتوں کی موجودگی 2 مرتبہ یاد کر کے رک جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے اور اس کی طرف سے جو نگراں ہم پر مقرر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لہٰذا اس فعل سے باز رہنا ہی بہتر ہے۔ گناہوں کے آثار۔ جناب فیض مرحوم نے فرمایا کہ شرابی کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا، جوا کھیلنے والا ہے تو اس کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہوں گے، موسیقی سے تعلق رکھتا ہے تو موسیقی کا تمام سامان اس کے ساتھ ہوگا، ہر شخص کا کردار ہر طرح سے نمایاں نظر آئے گا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے روز قیامت ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اور فقراء و مساکین کے حق کو ادا نہ کرتا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35۔ میں یہاں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، کہ وہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں۔ کل روز قیامت ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہیں آپ کو کل عدالت الہیہ میں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ سورہ طارق آیت نمبر 9۔ جس دن دونوں کے بھید جانچے جائیں گے، میرے عزیز اس دن کی فکر کرو، سوچو تو صحیح کہ کل کیا ہوگا۔ روایت میں کہ ہر شخص ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہوگا تاکہ محشر میں لوگوں کی نظروں سے بچ سکے۔ کیا اس کو پناہ گاہ مل جا سکے گی؟ ہر شخص کے فرشتے محافظ ہیں۔ ایک سیال مادے پر رحم کی تاریکی کے اندر ایک بچہ بنانا اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا بن رہا ہے، کالا ہے یا گورا، سعید ہے یا شقی، کامل الخلقت ہے یا ناقص الخلقت، کس قد و قامت کا ہے اور کس وزن کا ہے، اس کے نزدیک غائب و حاضر سب برابر ہیں۔ وہ رات یا گھپ اندھیرے میں چیونٹی کی چال کو بھی دیکھتا ہے، پھر ہر شخص کے ساتھ اس کے فرشتے لگے ہوئے ہیں جن کی نظر انسان کی ایک ایک حرکت و سکون پر ہے۔ بھلا ایسے خدا سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کو نہیں دیکھتا۔ خدا کسی سے اپنی نعمت بلا وجہ واپس نہیں لیتا۔ اگر وہ کسی قوم کو نعمت دیتا ہے تو خود اسے واپس نہیں لیتا۔ وہ بندوں کی طرح بخشش کرنے والا نہیں کہ کوئی چیز دے کر بلا وجہ واپس لے لے، بلکہ جب وہ قوم اپنی حالت خود بگاڑ لیتی ہے اور اس کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتی ہے تو اپنی نعمت کو روک لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل پر من و سلوہ بند کر دیا گیا یا معاہدہ اٹھا لیا، یا جیسے انبیاء کی آمد کو ان کے قتل کرنے کی سزا میں 600 سال بند رکھا، جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ مومنین سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت کرنے والے اپنی اصل شکل و صورت میں ظاہر ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ اپنے اعمال کے مطابق مختلف شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ کچھ لوگ بندر، ریچھ، خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے۔ یہ تو برے لوگوں کا حال ہوگا، لیکن جو شخص حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے سبق حاصل کرے، ان کی غلامی کا دم بھرے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کر روشن ہوگا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام مومنین سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ تم جب وارد محشر ہوگے، ہماری شفاعت اور دعاؤں کی وجہ سے گناہوں سے پاک
ہو چکے ہوگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علی کا دوست ہے اور اس کے دوستوں کو دوست اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر تو اس نے توبہ کر لی تو اس کی موت آسان ہوگی، اگر توبہ کے بغیر مرا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ خدا کی قسم دو شخص بھی تم میں سے جہنم میں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی، لیکن میں تمہارے بارے میں برزخ میں معذب ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ قیامت میں تو تم سب کو ہماری شفاعت نصیب ہوگی، اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ جب اس دنیا سے جائے تو ہمارا ایک گناہ بھی نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، توبہ کر کے مرے، ہمارا اہل بیت کے ساتھ مضبوط رابطہ ہونا چاہیے، جس طرح وہ کہتے اور کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارا کردار ہو۔ تفسیر صافی اور مصباح الشرح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عقل مند مومنوں کے لیے پیروی کرنے سے زیادہ محفوظ کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی راہ کھلی ہوئی ہے اور منزل مخصوص صحیح، اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 90 میں، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، بس تم بھی انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ کہہ دو اے رسول میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ چنانچہ اگر خدا کے دین کے لیے کوئی اور راستہ اقتدا پیروی سے بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو اسی کے اختیار کی تاکید فرماتا۔ تفسیر قمی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے نبی کی ہدایت کی پیروی کرو کہ وہ سب ہدایتوں سے افضل ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 41 اور 42۔ گناہگار لوگ تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، تم دونوں کو سر کے پٹوں اور پیروں سے پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، تو تم کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ تیسرے، اس اپنی بے بسی پر غور کرو جب فرشتے جہنم کی طرف تمہیں اس طرح گھسیٹے لے جائیں گے کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں تمہارے سر کے بال ہوں گے اور دوسرا تمہارے قدم پکڑے گا، یہ کیسی ذلت اور مصیبت کا جاننا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے اس دنیا میں برے کام ترک کرو، یہ ڈرانا تمہارے لیے نعمت ہے، ورنہ تم کہاں باز آنے والے تھے۔ جب تو کوئی خطرہ سامنے نہیں ہوتا چلنے والا احتیاط سے قدم نہیں رکھتا۔ یعرف المجرمون، یعنی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور آنکھیں زرد ہوں گی، پس جہنم پر مامور فرشتے ان کو زنجیریں جہنم سے اس طرح جکڑیں گے کہ ان کی پیشانی اور قدم اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مختلف مقامات کی وجہ سے تضاد و تناقض نہ رہے گا۔ اس آیت شریفہ میں جو اعتراض پیش کیا گیا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک آیت میں کہ جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہ کی نسبت پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور کچھ آیات میں یہ کہ ان دونوں سے سوال و جواب ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں ہم 3 محرکات بیان کر چکے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ تناقض نہ ہونے کی موقع محل کی تفریق ہے، یعنی جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کو ہوش و حواس بھی نہ ہوگا، لیکن جب وہ میزان و صراط کی باری آئے گی تو پھر حساب کتاب بھی ہوگا، باس پرس بھی۔ روایت میں کہ 40 برسوں تک انتظار کرنا پڑے گا، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ ایمان کی جزا جنت، جس طرح کھیل و تماشا دنیا میں کچھ وقت کی رونق ہوتا اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیاوی زندگی بھی ناپائیدار چیز ہے، لہٰذا اس سے دل لگا کر آخرت کو بھلا دینا دانش مندی نہیں ہے۔ جس طرح مال کی زیادتی دنیاوی زینت ہے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اسی طرح اولاد و اموال میں زیادتی بھی ایک دوسرے پر برتری کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور یہ سب فانی چیزیں، جس طرح بارش کی آمد سے زمین پر سبزی کی لہر جو نہایت خوشنما ہوتی ہے پھر دیکھتے دیکھتے خشک ہوتی ہے اور آخر کار خس و خاشاک کی طرح پاؤں میں روندے جانے کے قابل بن جاتی ہے۔ پس آخرت کی فکر ضروری ہے، جہاں یا تو عذاب شدید ہوگا جو کافروں کے لیے ہے، اور یا بخشش و رضوان ہوگی جو مومنوں کے لیے ہے۔ بس ایمان و عمل کے ذریعے سے دوزخ سے بچنا اور جنت حاصل کرنا عین دانش مندی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ایک دوسرے سے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک دوسرے سے بڑھنے کی دعوت اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ جنت میں
درجات کم و بیش ہوں گے اور ہر شخص اپنے اعمال کی بنا پر اپنے مناسب درجے کا حقدار ہوگا۔ بس جس طرح نبیوں میں درجات کا فرق ہے، اسی طرح مومنوں کے درجات میں بھی ادنا و اعلیٰ کا فرق ہے۔ پس مومنوں کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے شپت لینے کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس آیت میں خداوند کریم نے کسی بھی ایمان رکھنے والے کو جنت اور مغفرت سے مایوس نہیں فرمایا، اور غالباً قرآن مجید کی یہی ایک آیت ہے جس میں بخشش اور جنت کی پیشکش ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ عمل کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اور اس کا عطیہ خداوند کریم اپنا فضل قرار دیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اعمال کے ذریعے سے نہ تو کوئی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان جس قدر اعمال صالحہ بجا لائے وہ اس کے سابق انعامات و احسانات کے بدلہ نہیں ہو سکتے، چیز جائے کہ وہ آئندہ کے لیے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے۔ خالی جہاز پر کسٹم ڈیوٹی عائد نہیں کی جاتی۔ بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کشتیوں کو دیکھ لیجئے یا وہ بحری جہازوں کو لے لیں، ان میں ایک سامان سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ جب یہ دونوں لنگر انداز ہوں گے اور ساحل پر رکیں گے تو جو مال سے بھرا ہوا ہوگا انکم ٹیکس والے اس سے ٹیکس لیں گے، ان کو مال کی ڈیوٹی ادا کرنی پڑے گی، لیکن جو خالی ہوگا اس سے نہ ٹیکس لیا جائے گا اور نہ روکا جائے گا۔ دنیا کی مثال بھی ان کشتیوں کی مانند ہے۔ جو شخص اپنے فرائض و واجبات کو ادائیگی کے لیے مرا ہے، اس کو تو کہیں بھی نہیں روکا جائے گا، بلکہ بڑے احترام و احتشام کے ساتھ بہشت روانہ کیا جائے گا۔ وہ شخص جس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی پر پابندی کی ہو، اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کا خیال رکھا، اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری کی ہو، تو وہ یقینی اور واقعی طور پر مسلمان ہے، وہ اہل جنت میں سے، وہ مغفور ہے، اس پر رحمت الہی سایہ فگن ہوگی۔ اعمالی الاخبار کی روایت کے مطابق اسی طرح کہ صالح و مومن افراد جب قبروں سے نکلیں گے تو جنت کی بہترین سواریاں ان کے لیے منتظر کھڑی ہوں گی۔ یہ مومن جو ہی قبر سے نکلے گا، پلک جھپکتے ہی اس کو بہشت میں لایا جائے گا۔ حساب و کتاب، میزان اور صراط کی تو بات ہی نہ رہی۔ اب سوال یہ کہ وہ سواری کیا ہوگی؟ تو وہ سواری وہی مسجد ہوگی جس میں وہ نماز پڑھتا تھا، یا وہ مسجد جس کو اس نے تعمیر کرایا تھا۔ 14 معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ توبہ کر لیں گے تو ان کو بالکل معاف کر دیا جائے گا۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 میں درج ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ نہ فقط اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بلکہ ہر گناہ کے عوض ایک ایک نیکی بھی لکھی جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے، جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، نیک کام کیے تو خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ لہٰذا جو شخص دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر مرا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا اور نہ ہی اس کو کہیں پر روکا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ لے کر مرا ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کو عالم برزخ میں اتنی دیر رکھا جائے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب محشر برپا ہوگا تو وہ بھی عازم جنت ہوگا۔ روایت میں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مومنین سے اس روز کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص علی سے محبت کرے اور ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھے، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ بغیر توبہ کیے مر جائے، تو اس کو صرف عالم برزخ میں اتنی دیر رکھا جائے گا کہ جتنی دیر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ سوال و جواب کی گنجائش ہی نہ رہے گی، کیونکہ برزخ میں اس کا حساب بے باک ہو چکا ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے برزخ میں تمہارے بارے میں خدشہ ہے، ورنہ قیامت جانے اور ہماری شفاعت جانے۔ انشاءاللہ مومنین و مومنات ہماری شفاعت و سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ ہم میں برزخ کے عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ موت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جتنا گناہ اتنی سزا۔ بات ہو رہی تھی کہ مکان کے تعدد کی وجہ سے تناقض ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک مقام وہ ہوگا جب کسی گناہگار سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی کو کچھ ہوش نہ ہوگا۔
اس لیے اس وقت کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سوال و جواب کی منزل بعد میں آئے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ مومنین سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ اکثر مومنین تو گناہوں سے توبہ کر کے جاتے ہیں، یعنی خداوند کریم انہیں اصلاح و توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی توبہ کے بغیر مر ہی جائے تو برزخ میں کچھ مدت اسے سزا بھگتنا پڑے گی، اس کے بعد اس کا کوئی گناہ نہ رہے گا۔ جب عام معافی مل جائے گی تو پھر سزا کا کیا کام؟ اس کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے برزخ میں انسان کو 1000 سال رکنا پڑے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی شخص نے کسی کا حق غصب کیا ہو تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ہمیں اس امر کی بابت احتیاط کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حق الناس کی وجہ سے 1 سال کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ حاجی نوری مرحوم نے دارالسلام اصفہان کے ایک بزرگ عالم دین حاج سید محمد سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میرے والد صاحب فوت ہونے کے 1 سال بعد میرے خواب میں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ کہا، میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، اب چھٹکارا ملا ہے تو آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ میں نے عرض کی، تعجب کی بات ہے کہ آپ پھنسے ہوئے تھے۔ فرمایا، میں نے رضا مشہدی سے 18 قرآن مجید بطور قرض لیے تھے، لیکن ان کا ہدیہ ادا کرنا بھول گیا تھا، اس لیے میں اب تک مشکل میں مبتلا تھا۔ کل رضا مشہدی نے مجھے معاف کر دیا، لہٰذا اب مجھے چھٹکارا مل گیا ہے۔ جناب سید محمد نجف اشرف میں یہ خواب دیکھتے ہیں اور اصفہان میں اپنے بھائیوں کو خط لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اگر والد صاحب نے کسی کا قرض دینا ہے تو ادا کر دیجیے۔ چنانچہ ان کے بھائی رضا مشہدی کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہمارے والد صاحب نے آپ کا کتنا قرض دینا ہے؟ رضا نے کہا، جی ہاں، انہوں نے مجھ سے 18 قرآن مجید لیے تھے اور ان کا ہدیہ دینا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ سید صاحب کو ان کے جد امجد کے نام پر معاف کر دیتا ہوں، شاید ان کو آخرت میں پریشانی لاحق نہ ہو۔ سید صاحب کے بیٹوں نے رضا مشہدی کو 18 قرآن مجید کا ہدیہ دینا چاہا، لیکن رضا صاحب نے نہ لیا اور کہا کہ جو میں بخش چکا ہوں اس کو واپس کیسے لوں؟ اندازہ فرمائیے، بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر یہ کام سید صاحب نے جان بوجھ کر بھی نہیں کیا تھا۔ اس چھوٹے سے حساب کی خاطر ان کو 1 سال کی زحمت اٹھانا پڑی۔ ایک عبرت انگیز واقعہ۔ مضافات یمن میں ایک شہر صفا ہے، وہاں ایک نیک دل آدمی کا باغ تھا۔ اس کا مالک پھل پکنے پر زکوٰۃ بھی دیتا تھا، محتاجوں کو بھی کھلاتا، مسافروں کی بھی جو اس راہ سے گزرتے تھے خاطر تواضع کرتا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے۔ اس سال باغ خوب پھلا۔ 2 بیٹوں نے یہ صلاح کی کہ اس سال ہم ان پھلوں میں سے کچھ بھی کسی کو نہ دیں گے، نہ محتاجوں کو، نہ مسافروں کو، نہ رشتہ داروں کو، سب اپنے ہی پاس رکھیں گے، اپنی چیز دوسروں کو کیوں دیں؟ تیسرے بیٹے نے، جو چھوٹا تھا، باپ کے رویے کے خلاف عمل کرنے سے روکنا چاہا، مگر وہ اپنے ارادے سے نہ ہٹے، مجبوراً ان کا ساتھی بن گیا۔ الغرض جب باغ تیار ہو گیا تو ایک دن قریب شام لوگ آئے اور ارادہ کر کے کہ کل صبح اس کے پھل ضرور توڑیں گے، مگر حق اللہ اور حق عباد بند کرنے دینے کی وجہ سے رات ہی کو ایسی آفت ہے کہ سارا باغ تباہ ہو گیا، اور صبح جا کر دیکھا تو وہاں جلے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس واقعے سے آگاہی ہوئی کہ خدا پر بھروسہ رکھ کر انسان کو اپنا ہر کام کرنا چاہیے اور اس کے آغاز سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ دوسرے خدا سے رشتہ توڑ کر اپنی قوت پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ تیسرے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں بھی دینا چاہیے اور فقیروں اور محتاجوں کو دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے وقت مصیبت خدا سے لو لگانی چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ بگڑے کام بنا دے۔ غرض ہر کام کے آغاز میں اس کی کامیابی کے لیے خدا سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ سزا اور جزا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا جانتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تو نے کیا کام کیا ہے؟ مثلاً اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، پھر بھی اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے فلاں شخص کی فلاں وقت میں چوری کیوں کی ہے؟ چوری پر سرزنش کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، ورنہ سوال کرنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ جب مردے قبروں سے باہر نکلیں گے ہر شخص کو اپنے اپنے گناہ کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کی کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب حساب کی جگہ آئے گی تو ایک
1000 سال تک حساب کے لیے اسے رکنا پڑے گا تاکہ ان کو سزا ملے، عذاب ملے۔ شاید یہی وجہ کے بعد والی آیت میں کہا گیا ہے کہ گناہگار اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، پس وہ پیشانی اور قدموں سے پکڑے جائیں گے۔ دراصل یہ آخری مرحلے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ اعمال وغیرہ تولے جا کر حسابی کتاب مکمل ہو چکا ہوگا اور دوزخ میں جانے والوں کی پیشانیوں پر دوزخی یا کافر لکھ دیا گیا ہوگا، اور اب انہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ میں ڈالنا ہی رہ جائے گا۔ اب موقع نہیں کہ پھر سے حساب کتاب لیا جائے، جیسے کہ اسکول میں بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب امتحان ختم ہو جاتے تو نمبروں کے حساب سے پاس اور فیل بچوں کی فہرست تیار کر لی جاتی ہے۔ نتیجہ سناتے وقت صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ فلاں پاس ہے، فلاں فیل ہے۔ یہ موقع حساب لینے یا سوال جواب کرنے کا نہیں ہوتا، وہ مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یہی مطلب اس آیہ مجیدہ کا ہے۔ سوال و جواب کا موقع گزر گیا، اب آخری مرحلہ کہ ان کے نشانات دے کر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت سوال جواب نہیں ہوں گے بلکہ صرف دوزخ میں ڈالنا ہی ہوگا۔ مومن بہت خوش ہوں گے اور کافر بہت پریشان۔ جو حالات و افکار انسان کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں ان کو سیما علامت کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چور ہمیشہ اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ روز قیامت جو بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، صاف صاف دکھائی دے گا۔ کسی مومن کا باطن باطن نہ رہے گا بلکہ ہر انسان ایک کھلی کتاب کی مانند سامنے آئے گا۔ جس طرح مومن کی نیکیاں اپنے اندر تاثیر رکھتی ہیں، اسی طرح گناہوں کی بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ قیامت کے روز پردوں اور مخفی باتوں کو کھل کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس دنیا میں اچھے کاموں اور نیکیوں کی روشنی اور اثر دکھائی نہیں دیتا، لیکن آخرت میں ایمان اور نیک اعمال اس طرح چمکیں گے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ ایمان انسان کی قیامت کے تمام راستوں اور تمام مقامات پر رہنمائی کرے گا، جس طرح ظلم، تاریکی اور کفر بدکار اور ظالم شخص کو گھیر لیں گے، وہ بھٹکتا پھرے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورہ حدید آیہ نمبر 13، اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تفسیر القرآن میں کہ مومنوں کے جسموں پر ایسا نور ہوگا جو ان کے سامنے کے حصے کو بھی روشن کرتا ہوگا اور دائنی طرف کے حصے کو بھی، جس کے جیسے اعمال ویسی اس کی روشنی۔ جب عرصہ معیشت سے جنت کی طرف چلیں گے تو ان کا راستہ بالکل روشن ہوگا۔ دائنی طرف صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ جب سامنے بھی روشنی ہوگی اور دائنی طرف بھی، تو بایاں حصہ خود بخود روشن رہے گا۔ اب رہے منافق تو عرصہ معیشر میں ان کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہوگی، راستہ چلنا ان کو دشوار ہوگا۔ وہ مومنوں سے کہیں گے بھائیو ذرا اپنا رخ ہماری طرف کر لو تاکہ کچھ روشنی ہمیں بھی مل جائے۔ وہ جواب میں کہیں گے پیچھے ہٹو، کہیں اور سے تلاش کرو، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ دنیا کی طرف پلٹ کر کیوں نہیں جاتے، وہاں سے نور لے کر آؤ، یعنی دنیا میں تم نے بے خبری میں زندگی بسر کی، اب یہاں تمہیں نور کہاں سے ملے گا، یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہو۔ ان منافقوں، کافروں اور مشرکوں کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر خدا کی رحمت ہوگی، جنت کی بہاریں ہوں گی اور باہر کی طرف عذاب خدا ہوگا جو دوزخیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہوگا۔ باب جنت کے دربان ان دوزخیوں سے یہ مذاق کریں گے کہ دروازہ کھول دیں گے۔ جب یہ عذاب خدا کے گرفتار دوڑتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے تو وہ اسے بند کر دیں گے اور یہ ناکام لوٹیں گے۔ کئی بار ایسا ہی ہوگا۔ بار والے دوزخی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کیوں بھائیو، کیا تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے سہتے نہ تھے، یہاں آ کر ایسے بے مروت بن گئے؟ وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ضرور ایسا ہی تھا، لیکن تم نے اپنے پیروں میں آپ کلاڑی ماری، بدکاریاں کرتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ آج کے دن کا خیال ہی تمہارے دل میں نہ آیا، تمہیں تو یہ فکر تھی کہ ہم ایمان والے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو تمہارے گھروں میں گھی کے چراغ جلیں۔ تمہاری آرزو نے تمہیں دھوکہ دیا، شیطانی جال میں پھنسے رہے، اب اس کی سزا بھگتو، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔